بزم سالار کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم جناب فیضان مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، جو کہ خصوصی طور پر جب سے ایپیسوڈ شروع کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے خاص طور پر اردو میں اور ہندی میں ایک بڑا پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے انہوں نے، اور اس کی کوشش کے ذریعے سے نتیجہ نکلا ہے کہ مسلمانوں میں ایک بیداری آئی ہے۔ خاص طور پر اگر کبھی انہوں نے طلاق کا مسئلہ چڑھا یا کسی کی گرفتاری کا مسئلہ ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے فیضان مصطفیٰ صاحب۔ فیضان صاحب، یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، اس طریقے سے مودی گورنمنٹ میں موجودہ پوزیشن میں مسلمانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس میں آپ کے ایپیسوڈ بھی بہت سارے آئے ہیں۔ اس تناظر میں مسلمانوں کی کوئی ایسی خاص مسلم نوجوان سے یہ کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں گورنمنٹ کو اس میں؟ مسلمانوں سے کیا، پورے ملک کے ساری کمیونٹیز کے نوجوانوں سے میری یہی درخواست ہوگی کہ جو بھی کام کریں وہ ملک کے دستور اور کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان کے چار دیواروں کے بیچ میں کریں۔ سنویدھان کے ورد کوئی کام نہ کریں، قانون کے ورد کوئی کام نہ کریں، جذبات کو قابو میں رکھیں، وائلنس کی طرف نہ جائیں۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اور پیسفل میتھڈ سے نکالا جائے۔ اکثر پولیس کی زیادتیوں کی وجہ سے بنا ثبوت کے شک و شبہ کی بنیاد پر بہت سے بچے اریسٹ کر لیے گئے، لیکن ہمارے ملک کے جوڈیشل سسٹم پر ہمیں بڑا ناز ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے بہت سے کیسز میں لوگ جو ہیں وہ باعزت بری ہوئے عدالتوں سے۔ اکثر چھوٹی عدالتوں میں فیصلے اگر غلط دیے تو اسے اوپر کی عدالت اور خود سپریم کورٹ نے کئی بار ان فیصلوں کو پلٹا ہے۔ آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ کسی NIA کے معاملے میں کیرلا کی ہائی کورٹ نے جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کو باعزت بری کیا ہے۔ تو ملک کے قانون پر اپنا بھروسہ رکھیں اور دستور پر اپنا بھروسہ رکھیں اور قانون کو سمجھیں۔ وہ قوم جس کو رائٹس چاہیے اور حقوق چاہیے، تو حقوق کے لیے قانونی بیداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیگل اویئرنیس ویب سیریز بنانے کا مین مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے LLB کی ڈگری حاصل نہیں کی، ان کے اوپر بھی قانون نے یہ ڈیوٹی ڈالی ہے کہ وہ قانون کو جانیں، کیونکہ پرنسپل ہے ignorantia juris non excused، ignorance of law is no defense۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قانون نہیں معلوم۔ قانون ہر ایک کے اوپر لاگو ہے۔ سمجھیے اگر کوئی غیر ملکی آدمی ہندوستان کے جہاز میں بیٹھ گیا، اس کے اوپر ہندوستان کا پورا قانون لاگو ہو گیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قانون نہیں آتا۔ جیسے ہی آپ ہندوستان کی دھرتی پر لینڈ کرے، ہندوستان کا پورا قانون آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو سمجھیں، اور جب آپ قانون کو سمجھیں گے تو اپنے حقوق کا بہتر تحفظ کر پائیں گے۔ آپ نے اپنے فیس کے ذریعے مسلمانوں میں خاص طور پر بیداری لانے کی کوشش کی ہے، اور لیکن ایک وہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ آپ نے خود ایک بار آپ کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ کی کورٹ کو کئی بار کوٹ کیا ہے، لیکن ایسے موقع پر 10 سال 11 سال 19 سال جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو کسی طرح کی معاوضہ نہیں ملتا ہے، جبکہ باعزت بری ہو جاتی ہے 12 سال۔ اس کے لیے آپ کچھ ایسا؟ دیکھیے، ملک کے قانون میں تو ایک لا آف ٹارٹ میں پروویژن ہے میلیشیس پروزیکیوشن کا۔ اگر کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ لگایا گیا ہے تو یقیناً اس کو کمپنسیشن اور معاوضہ مل سکتا ہے۔ اب ایک معاملہ گجرات سے شروع ہوا کہ گجرات میں جو دنگے ہوئے، ان دنگوں میں بہت سے لوگوں کی اور مذہبی عمارتوں اور عبادت گاہوں اور درگاہوں اور خانقاہوں کو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد حکومت گجرات نے
ان کی مرمت کے لیے کچھ پیسے دیے. پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر کسی کا مذہب کی آزادی کا حق وائلیٹ ہوا ہے اس میں ہم معاوضہ نہیں دیں گے، لیکن اگر کسی کی زندگی کا اور آزادی کا حق یعنی آرٹیکل 21 وائلیٹ ہوا ہے تو ہم کمپنسیشن دیں گے. میں نے اس پر پورا آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اور گجرات سے ہی دوسرا بھی کیس ہے. اکشے دھام مندر پر ایک آتنکوادی اور دہشت گردی والا حملہ ہوا جس میں جتنے لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ سب کراس فائر میں وہیں پر مار ڈالے گئے، لیکن سازش کے الزام میں کچھ لوگوں پر مقدمہ چلا. سپریم کورٹ نے بعد میں سب کو باعزت بری کر دیا. اس کیس میں بھی جب کمپنسیشن کے لیے میٹر سپریم کورٹ میں گیا تو کوئی فیوریبل اس میں فیصلہ نہیں آ پایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے معاملات جن میں سالہ سال لوگ جیل میں رہے ان کا یقیناً آرٹیکل 21 وائلیٹ ہو گیا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ اگر کسی کی زندگی اور آزادی کے حق کو پامال کیا گیا ہے تو پھر اس کو ضرور کمپنسیشن ملے گا. لیکن عام طور سے ہو کیا رہا ہے کہ پراپرلی کیسز لڑے نہیں جاتے اور اس کی وجہ سے سالہ سال ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی بہت سلو ہے، ججز بہت کم ہیں، کیسز بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن بہتر یہ کہ قانون ایسے بنائے جائیں جس میں کسی معصوم کو کبھی بھی کسی مصیبت میں نہ پڑنا پڑے. موجودہ دور میں جو اس طرح کی جو پتہ ہے ابھی تک ملا نہیں کسی کو بھی نہیں آپ کی نظر میں ہے کوئی نظیر ایسی ہے؟ اریسٹ جو لوگ غیر قانونی طور پر ہوئے ہیں ان میں بھیم سنگھ تھے، کشمیر پینتھرز پارٹی کے لیڈر. ان کا شروع میں کیس تھا، اس میں کمپنسیشن ملا ہے. کسٹوڈیل ڈیتھس کے معاملوں میں کمپنسیشن ملا ہے. تو ایسا نہیں ہے، کچھ کیسز میں کمپنسیشن ملا ہے چاہے وہ کم ہی ملا ہو، لیکن دراصل کمپنسیشن تک بات جانی نہیں چاہیے. پولیس کو اسی کو اریسٹ کرنا چاہیے جس کو وہ کنوکٹ کرا سکتے ہیں. دراصل پولیس اپنے اوپر سے برڈن ہٹانے کے لیے کہ ہم نے کیس سالو کر دیا ان لوگوں کے خلاف مقدموں کو چلا دیتی ہے اور پروزیکیوٹ کر سکتی دیتی ہے جن کے خلاف ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ اسے بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ کسی شک و شبہ کے بنا ثابت کیا جا سکے. تو یہ پولیس کے انویسٹیگیشن کی بھی پرابلم ہے، اور انویسٹیگیشن اور پروزیکیوشن الگ الگ ہونے چاہیے جیسے کہ انگلینڈ میں ہے. پولیس ہی یہاں انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پولیس ہی پروزیکیوٹ کرتی ہے. ایویڈنس کا ایویلویشن پراپر نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ سے دیش میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ کم ہے. لیکن دیش میں کنوکشن ریٹ کم ہونا بھی ہمارے لیگل سسٹم کی میچورٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ جب عدالت کو یہ لگتا ہے کہ مجرم کے خلاف پورے ثبوت نہیں ہیں تو عدالتیں اس کو باعزت بری کرتی ہیں.